بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ہرقل۔ ہرقل کون تھا؟ علامہ بدرالدین عینی نامہ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، عہد رسالت میں روم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ہرقل تھا۔ ہرقل نے 31 سال حکومت کی۔ اس کی حکومت کے دور میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ اس کا لقب قیصر تھا۔ اس زمانے میں ہر ملک کے بادشاہوں کے الگ الگ لقب تھے۔ جس طرح روم کے بادشاہ کا لقب قیصر، ایران کے بادشاہ کا کسریٰ، ہرقل وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے درہم ایجاد کیا اور گرجا بنوایا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اور اس ذات کی قسم، جب جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، تم ضرور ان کے خزانوں کو اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرو گے۔ علامہ بدرالدین عینی نامہ فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں اہل قریش شام یعنی روم اور عراق میں تجارت کے لیے بہت زیادہ جاتے تھے۔ پھر جب قریش مسلمان ہو گئے تو ان کو یہ خوف ہوا کہ اب وہ شام اور عراق نہیں جا سکیں گے، کیونکہ قریش کے مسلمان ہونے کی وجہ سے شام اور عراق والے ان کے مخالف ہو گئے تھے۔ تب حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان ملکوں میں ان کی ہلاکت کے بعد کوئی قیصر اور کسریٰ نہیں ہوگا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر نہ تو شام میں کوئی قیصر ہوا اور نہ عراق میں کوئی کسریٰ۔ اللہ عز و جل کی اطاعت سے غیب جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانے غیب نشان حرف بحرف ثابت ہوا۔ روم و ایران سے قیصر و کسریٰ کی حکومت ختم ہوئی۔ ان ممالک میں پرچم اسلام لہلہانے لگا اور قیصر و کسریٰ کے خزانے راہ خدا میں خرچ کیے گئے، جیسا کہ منقول ہے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی علیہ رحمہ اور دیگر تمام علماء نے اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ نہ عراق میں کسریٰ ہوگا اور نہ شام میں کوئی قیصر ہوگا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دونوں ریاستوں میں ان کے اقتدار کے خاتمے کی خبر دی، اور ایسا ہی ہوا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کسریٰ کا اقتدار تو تمام علاقوں سے مکمل ختم ہو گیا اور اس کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو پھاڑنے کی وجہ سے اس کی سلطنت کی بنیادیں ہل گئی تھیں۔ جہاں تک قیصر کا تعلق ہے تو وہ شام میں ہزیمت سے دچار ہوا، یعنی شکست سے دچار ہوا، اور اپنی سلطنت کے دور افتادہ نکارہ علاقوں تک محدود ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس کے بیشتر علاقوں کو فتح کر کے ان میں مضبوط حکومت قائم کی، اور مسلمانوں نے قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو راہ خدا میں خرچ کیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ یہ حیران کن انقلاب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں برپا ہوا۔ اس حدیث کے مفہوم اور اس جیسی دیگر احادیث کی تائید قرآن کریم کی ایس مقدسہ سے ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَیُمَکِّنَنَّ لَہُم دِینَہُمُ الَّذِی ارْتَضَیٰ لَہُم وَلَیُبَدِّلَنَّہُم مِن بَعْدِ خَوْفِہِمْ امنا۔ ترجمہ: اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی، اور ضرور ان کے لیے جما دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدہ ہے کہ وہ عنقریب امت محمدیہ کو زمین کے خلفاء لوگوں کے امام و حاکم بنائے گا۔
ان کی وجہ سے ملک آباد ہوں گے اور کرہ ارض کے لوگ ان کے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ اللہ عز و جل نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی نہ ہوا تھا کہ اللہ عز و جل نے مکہ مکرمہ، زاہد اللہ شرفہ تعظیمہ، خیبر، بحرین، سارا جزیرہ عرب اور پورا یمن فتح کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے مجوسیوں اور طرف شام کے عیسائیوں سے جزیہ وصول کیا۔ ہرکل، مکوکس، نجاشی جیسے حاکموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف بھیجے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال مبارک ہوا اور اللہ عز و جل نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں خصوصی نام و اکرام کے لیے منتخب فرمایا، تو خلافت کی ساری ذمہ داری امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اٹھائی۔ انہوں نے عہد رسالت کی کامیابیوں کو مستحکم کیا اور جزیرہ عرب میں اسلامی اقتدار کو استوار یعنی مضبوط کیا، اور ساتھ ہی ایک اسلامی لشکر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت ایران کی طرف بھیجا۔ دوسرا لشکر حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی زیر کمان شام روانہ کیا، اور تیسرا لشکر حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی معیت میں مصر کے شہروں کی طرف روانہ کیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے عہد صدیقی میں شامی لشکر کو بسی دمشق اور ارد گرد کے علاقوں کی فتوحات سے سرفراز فرمایا۔ جب امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو اللہ عز و جل نے اہل اسلام اور اہل اسلام پر خصوصی احسان فرمایا کہ ان کے دلوں میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کا الہام کیا، جنہوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد کاروبار حکومت سنبھالا۔ چشم فلک نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد قوت و سیرت اور کمال عدل میں ان جیسا نہیں دیکھا۔ ان کے عہد خلافت میں تمام بلاد شامیہ فتح ہوئے، مصر کا علاقہ فتح ہوا، اور سلطنت فارس کا بڑا حصہ اسلامی قلم رو سلطنت میں شامل ہوا۔ کسریٰ کو شکست فاش ہوئی اور اسے انتہائی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور پسپا ہو کر اپنے دور دراز علاقوں تک محدود ہو گیا۔ ادھر قیصر کے ہاتھوں سے شام چھین لیا گیا اور وہ سمٹ کر قسطنطنیہ کی طرف چلا گیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کسریٰ اور قیصر کے خزانے راہ خدا میں خرچ کیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی فرمائی تھی۔ پھر جب خلافت عثمانیہ کا دور دورہ ہوا تو اسلامی ریاست کی حدود زمین کے مشارق و مغارب تک پھیل گئی۔ مغرب اقصیٰ کے ممالک اندلس تک اور بحر اوقیانوس کے ساتھ ساتھ کئی علاقے اور مشرق اقصیٰ میں چین کے کئی صوبے مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ کسریٰ شاہ ایران قتل ہو گیا اور اس کے ملک کا نام و نشان مٹ گیا۔ عراق، خراسان اور احواز کے شہر فتح ہوئے، نیز مشارق و مغارب کے ممالک سے خراج امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دربار میں آنے لگا۔ تو بہن بھائیو، بیٹے تو بیٹی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔